ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی منظوری پارلیمنٹ سے حاصل کر لی، اگرچہ حتمی فیصلہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی، مگر یہ علامتی فیصلہ بھی عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی، آبنائے ہرمز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشی ماہرین اس دنیا کی تیل کی شریان بھی کہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ اس کی چوڑائی محض 33 کلومیٹر ہے اور یہاں سے دنیا کے 20% سے زائد خام تیل کی یومیہ ترسیل ہوتی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک جیسے ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر اسی گزرگاہ کے ذریعے اپنا خام تیل اور گیس ایشیا، یورپ اور امریکہ کو برآمد کرتے ہیں۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن EIA کے مطابق 2024 میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والا تیل اور 2025 کی پہلی سہ ماہی میں سمندری تیل کی کل عالمی تجارت کے 1/4 سے زیادہ اور عالمی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت کا تقریباً 5واں حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ عالمی مائع قدرتی گیس کی تجارت کا تقریباً 5واں حصہ بھی 2024 میں آبنائے ہرمز سے گزرا۔ EIA کے مطابق سعودی عرب کی ارامکو 50 لاکھ بیرل یومیہ ایسٹ ویسٹ خام تیل کی پائپ لائن چلاتی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات 1.8 ملین بیرل یومیہ پائپ لائن چلاتا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین خلیج سے اپنی ضرورت کا آدھا تیل منگواتا ہے، جبکہ جاپان یہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے ہی تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر خلیج سے سمندر کے ذریعے کچھ بھیجنے کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اس لیے اگر آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے دنیا بھر میں تیل کی تجارت متاثر ہوگی اور قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ پہلے ہی خام تیل کی قیمتیں جنوری 2025 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت میں گزشتہ ایک ماہ میں 23% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی ادارے JP مارگن نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قیمت فی بیرل 120 سے $130 تک پہنچ سکتی ہے، جو اس وقت $76 فی بیرل ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور امریکی حملوں کے بعد ایران آبنائے ہرمز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ آبدوزیں، اینٹی شپ میزائل اور جنگی کشتیاں تعینات کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صرف ایران کے لیے ایک چوک پوائنٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کی لائف لائن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس آبی گزرگاہ کی بندش کے نتائج ایران کے لیے خوفناک ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اپنی تجارت کے لیے بھی آبنائے ہرمز پر منحصر ہے اور اس میں خلل ڈالنے سے اسے اور اس کے دوستوں دونوں کو نقصان ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سعودی عرب سمیت ایران کے ہمسایہ ممالک اس کے ساتھ بتدریج تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور تہران انہیں الگ نہیں کرنا چاہے گا۔ نیز مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے پاس اپنا تیل بیچنے کے لیے بہت کم گاہک ہیں۔ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ ایران کے اتحادی چین کی توانائی کی ضروریات کو متاثر کرے گی۔ خام تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس گزرگاہ کی بندش سے نہ صرف ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہوگی بلکہ تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں شدید بڑھ جائیں گی۔ شپنگ، انشورنس اور فریٹ کی لاگت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی، خاص طور پر خوراک، کھاد، دھاتوں اور کیمیکل کی ترسیل میں رکاوٹ آئے گی۔ یورپ اور ایشیائی ممالک کے لیے توانائی کا متبادل بندوبست دشوار ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی صورت میں فوجی تصادم میں اضافے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ بحرین میں مقیم امریکی بحریہ کا 5واں بحری بیڑا آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس اپنے تیل اور گیس کے مفادات کے تحفظ کے لیے بحری جنگی جہاز بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ روس توانائی کی بلند قیمتوں کی امید میں ایران کے اس اقدام کی خاموشی سے حمایت کر سکتا ہے، حالانکہ اس سے خلیجی ممالک کے ساتھ روس کے تعلقات کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی طویل بندش سے خلیجی خطے میں وسیع تر فوجی تنازع کا خطرہ ہے، جس کے تمام بڑی معیشتوں کے لیے سنگین جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی اثرات ہوں گے۔ چین، بھارت، جاپان خلیجی تیل اور گیس پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کا امکان ہے۔ چین، جو ایران کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، چاہے گا کہ ایران اس حد تک نہ جائے جو اس کی اپنی معیشت کو نقصان پہنچائے۔
यूरोपीय ममालिक जो कतर से कुदरती गैस दरामद करते हैं आबनाए हरमज की बंदिश से बुरी तरह मुतासिर होंगे। उनकी जानिब से सफारती दबाव और बहरी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें मुतवक्के हैं। आबनाए हरमज की मुमकिना बंदिश पाकिस्तान को भी शदीद मुतासिर करेगी। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का 80% से ज़ायद हिस्सा खलीजी ममालिक से दरामद करता है। अगर आबनाए हरमज बंद हो गई तो तेल, गैस, LPG और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में कीमतें शदीद बढ़ जाएंगी। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, बिजली, खाद सनतों की लागत बढ़ जाएगी। नतीजतन अशियाए खुरोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम मसनूआत महंगी हो जाएंगी, जिससे मुल्क में महंगाई की नई लहर उठेगी। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होगा। बड़ी हद तक फर्नेस ऑयल और LNG पर इन्हिसार करता है। बंदिश से तवानाई की पैदावार में कमी, लोड शेडिंग में इजाफा और सनदी पैदावार में कमी का खतरा है। तेल महंगा होने से दरामदी बिल में इजाफा होगा, जो मुल्क के करंट अकाउंट खसारे को बढ़ा देगा। इससे डॉलर की तलब बढ़ेगी, रुपए की कदर मुतासिर होगी और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा। ईरान की अपनी बरामदात भी आबनाए हरमज से गुजरती हैं। अगर खुद ये गुजरगाह बंद करता है तो उसकी अपनी तिजारत, मईशत और इत्तेहादियों खुसूसन चीन को भी नुकसान पहुंचेगा। अलावा ये कदम बैनुल-अक़वामी फौजी कार्रवाई का सबब बन सकता है, जिससे ईरान को शदीद जानी और माली नुकसान हो सकता है। ईरान माजी में भी कई बार आबनाए हरमज की बंदिश की धमकी दे चुका है, खास तौर पर 1980 की दहाई की ईरान इराक जंग और बाद अज़ा अमरीका के साथ कशीदगी के दौरान। ताहम इसने कभी मुकम्मल बंदिश अमली तौर पर नाफिज नहीं की। ताहम अब की बार आबनाए हरमज बंद करने के फैसले पर अमल दरामद की सूरत में आलमी रद्द अमल ऐसा हो सकता है जिसकी ईरान को तवक्को न हो।